السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد ثناء اور درود و سلام کے بعد دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها میں آج ہمیں الدرس الحادي عشر پڑھنا ہے، 11واں لیسن. اور 11ویں لیسن کا موضوع ہے بیتی، میرا گھر. اس درس میں، اس لیسن میں ہمیں مراجعہ کرنا ہے، یعنی ریویژن کرنا ہے ان چیزوں کا جو ہم نے پیچھے پڑھی ہوئی ہے. جیسے کہ ہم نے پیچھے اسم الاشارہ پڑھا ہے مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے. اسی طرح ہم نے پیچھے ضمائر پڑھے ہیں، جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں پروناؤنز، تو ان کا بھی ریویژن اس درس میں ہو رہا ہے. تو آپ دھیان رکھیں گے جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں کہ وہ کس طرح یہاں پہ استعمال ہوں گی. کہتا ہے ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. ھذا اسم الاشارہ ہے، مبتدا، بیتی خبر ہے. تو بیت جو ہے اس میں یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد جو یا ہے اس کو یا المتکلم کہتے ہیں. تو یہ مضاف الیہ مجرور ہے، یہ مضاف الیہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے فی محل جر. تو بہرحال ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. بیتی میرا گھر، امام المسجد، مسجد کے سامنے ہے. بیتی میرا گھر، جمیل خوبصورت ہے. فیہ اس میں، اب دیکھیں یہاں پر یہ ضمیر استعمال ہوئی، یہ اصل میں ہو ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ فا پر کسرہ آئی ہے اور یا پر سکون ہے، تو اس کسرہ کے موافق ہا کو بھی یہاں پر کسرہ دی گئی، تو یہ بن گیا فیہ، ورنہ اصل میں تھا ہو. ٹھیک ہے، فیہ اس میں. اب یہ ہی جو ہے یہ ضمیر جاتی ہے گھر کی طرف. ٹھیک ہے، فیہ اس میں یعنی گھر میں. حدیقۃ صغیرۃ چھوٹا باغ ہے. حدیقۃ موصوف ہے اور صغیرۃ اس کی صفت ہے. کہتا ہے ھذہ غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. فیہا اس میں، دیکھیں بیت مذکر تھا اسی لیے یہاں پر استعمال ہوئی ہو. ٹھیک ہے، یعنی مذکر کی ضمیر. اب غرفہ جو ہے غرفۃ مؤنث ہے، اسی لیے کہا گیا فیہا اس میں. تو یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے ضمیر. تو یہاں پر یہ ہا غرفتن کی طرف لوٹتا ہے، مؤنث کی طرف لوٹتا ہے. فیہا اس میں، نافذۃ کبیرۃ بڑی کھڑکی ہے. نافذۃ موصوف ہے، کبیرۃ اس کی صفت ہے. نافذۃ بھی مؤنث ہے اور کبیرۃ بھی مؤنث ہے، جو ہم نے موصوف صفت کے متعلق پڑھا ہے. تو وہ سب کچھ اس میں پایا جائے گا. وَمِرْوَحَةٌ جَمِيلَةٌ اور خوبصورت پنکھا ہے، فین. مروحۃ فین، پنکھا. کہتے ہیں ھذا سریری، یہ میرا بیڈ ہے، یہ میری چارپائی ہے. وَھذا کرسی اور یہ میری کرسی ہے. وَھذا مکتبی اور یہ میرا ٹیبل ہے. ساعتی میری گھڑی، وقلمی اور میرا قلم، وکتابی اور میری کتاب. علی المکتب ٹیبل پر ہے، علی داخل ہوا مکتب پر، یہ حرف جر ہے اس نے اس کو آخر پہ کسرہ دی. علی المکتب ٹیبل پر ہے. وحقیبتی اور میرا بیگ، تحت المکتب ٹیبل کے نیچے ہے. تحت ظرف مکان ہے، اس سے کسی جگہ کا پتہ چلتا ہے، یہ جگہ انڈیکیٹ کرتا ہے. تو تحت ظرف مکان ہے. تو ظرف جو ہے چاہے ظرف زمان ہو جس سے وقت کا پتہ چلے، یا ظرف مکان ہو جس سے کسی جگہ کا پتہ چلے، جو کسی جگہ کے لیے استعمال کیا گیا ہو،
تو یہ مضاف استعمال ہوتا ہے، المکتب پھر یہاں پہ مضاف الیہ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور مجرور کی علامت ہے اس میں کسرہ، تحت المکتب ٹیبل کے نیچے۔ نافذۃ غرفتی میرے کمرے کی کھڑکی مفتوحۃ کھلی ہوئی ہے، ہذہ یہ غرفۃ اخی میرے بھائی کا کمرہ ہے، وتلک اور وہ غرفۃ اختی میری بہن کا کمرہ ہے، غرفۃ اخی کبیرۃ میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے، وغرفۃ اختی اور میری بہن کا کمرہ صغیرۃ چھوٹا ہے۔ غرفۃ اخی میرے بھائی کا کمرہ امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے، وغرفۃ اختی اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخ کچن کے سامنے ہے۔ لی اخ واحد میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامۃ اس کا نام اسامہ ہے، ولی اخت واحدۃ اور میری ایک بہن ہے، اسمہا اس کا نام، دیکھیں یہاں پر اخ مذکر ہے اسی لیے کہا اسمہ، یہ ہو جو ہے یہ اخ کی طرف لوٹتا ہے، اسمہ اس کا نام یعنی بھائی کا نام اسامۃ۔ اب اختن یہاں پہ ہے یہ مؤنث ہے، تو مؤنث کے لیے ضمیر استعمال کی ہا، اسمہا اس کا نام، تو یہ ہا اختن کی طرف لوٹتا ہے، اسمہا اس کا نام سعاد سعاد ہے۔ ابی و امی میرا باپ اور میری ماں فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ اس بڑے کمرے میں ہے۔ انا احب ابی میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، و امی اور اپنی ماں سے، و احب اور میں محبت کرتا ہوں، اخی اپنے بھائی سے، و اختی اور اپنی بہن سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تمارین، تمارین یہاں پہ استعمال ہوئی ہے، کہتے ہیں اقرأ وکتب پڑھو اور لکھو، من فی ھذا البیت اس گھر میں کون ہے، من فی ھذا البیت اس گھر میں کون ہے، جواب دیتا ہے فیہ حامد اس میں حامد ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ انڈر لائن ہے فیہ، کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو آپ کو اس ضمیر پر غور کرنا ہے، اصل میں یہ ہو تھا، تو یہاں پر جو ہے یہ ہی بن گیا ہے، یعنی اس کو کسرہ لگی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے ساکن ہے حرف، یا جو ہے یا ساکن ہے، اور فا پر کسرہ ہے، تو اگر اس طرح کہا جائے فی ہو تو یہ زبان پہ بھاری ہوگا، اور یہ جو ہے زبان پر بھاری ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی آواز بھی ٹھیک نہیں نکلتی ہے، فی ہو، ٹھیک ہے، تو جب زبان پہ یہ بھاری ہوگا تو عرب نے اس کو جو ہے کسرہ کے موافق کر دیا، تو اس پر بھی کسرہ دے دی، فیہ اس میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو یہ ضمیر کے لیے ہا پر کسرہ دی گئی، یہ جو اس سے پہلی کسرہ ہے اس کی وجہ سے۔ فیہ حامد اس میں حامد ہے، تو یہ ہی جو ہے بیت کی طرف لوٹتا ہے۔ ماذا فی الحقیبۃ بیگ میں کیا ہے، فیہا اس میں، اب دیکھیے حقیبہ مؤنث ہے اس لیے استعمال کی ہا، فیہا اس میں، کتابی میری کتاب ہے، وہ قلمی اور میرا قلم ہے، وہ دفتری اور میری نوٹ بک ہے۔ من فی السیارتی گاڑی میں کون ہے، فیہا اس میں، ابی و امی میرا باپ اور میری ماں ہے، وہ اخی و اختی اور میرا بھائی اور میری بہن ہے۔ دیکھیے السیارہ مؤنث ہے اسی لیے ہا استعمال کیا، فیہا اس میں۔ من فی مسجد الجامعۃ الآن یونیورسٹی کی مسجد میں اس وقت کون ہے، تو کہتے ہیں ما فیہ احد اس میں کوئی نہیں ہے، ما نہیں ہے، فیہ اس میں احد کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو فیہ جو ہے اس میں جو یہ ہا ضمیر ہے یہ مسجد کی طرف لوٹتی ہے، من فی مسجد الجامعہ تو مسجد مذکر ہے اسی لیے فیہ کہا، فیہ ما فیہ احد اس میں کوئی نہیں ہے۔ من فی ہذہ الغرفۃ اس کمرے میں کون ہے، الغرفہ مؤنث ہے اس لیے جواب میں کہا فیہا اس میں، تو مؤنث کے لیے ہا استعمال کیا، فیہا اس میں، المدیر مدیر ہے۔ اس کے بعد تمرین نمبر 2 کہتے ہیں اقرأ پڑھو، احب میں محبت کرتا ہوں، ابی و امی اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ، احب اخی و اختی میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی اور اپنی بہن کے ساتھ، احب زمیلی میں اپنے
ساتھی کے ساتھ محبت کرتا ہوں. احب استادی میں اپنے استاد کے ساتھ محبت کرتا ہوں. احب اللہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں. احب اللغة العربیۃ میں عربی زبان کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ احب یہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے. اس کا فعل ماضی ہے احب، اس نے محبت کی. احب مضارع ہے یحب، وہ محبت کرتا ہے یا کرے گا. اور متکلم کے لیے استعمال ہوگا انا احب، میں محبت کرتا ہوں یا کروں گا. تو یہ احب جو ہے فعل مضارع جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے. محبت کرنے والا میں ہوں. احب انا احب میں محبت کرتا ہوں. تو محبت کرنے والا میں ہوں تو اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. فعل محبت کرنا ہے اور محبت کرنے والا میں ہوں، فاعل بھی ہے اس میں. اور اللہ جس کے ساتھ محبت ہے، جس کے ساتھ محبت ہے تو یہ مفعول بھی ہے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا جو ہوتا ہے، ورب کے بعد سبجیکٹ جو ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوتا ہے. اور مرفوع کی اصلی علامت ہے ضمہ، کہ کلمہ کے آخر پہ ضمہ ہوگا، پیش ہوگا. اور جس پر فاعل کا فعل واقع ہو جائے، کام کرنے والے کا کام جس پر واقع ہو، فاعل کا فعل جس پر واقع ہو، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. یہ آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. اور منصوب کی اصلی علامت ہے فتحۃ، کہ کلمہ کے آخر پر فتحہ ہوگی یعنی زبر ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ مفعول بھی منصوب ہے، اس کے آخر پہ فتحہ ہے. احب اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. لیکن اسی طرح یہاں پر بھی احب النبی، نبی مفعول بھی منصوب ہے. احب اللغۃ، اللغۃ مفعول بھی منصوب ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ موصوف ہے. اور العربیۃ اس کی صفت ہے. تو اس سے یہ واضح ہو گیا. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر احب ابی، تو اب جو ہے اس پر فتحہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ احب فعل اور فاعل ہے جس طرح یہاں پہ میں نے کہا. تو اب جو ہے محبت جو ہے اب سے کی، تو اب مفعول بھی ہے تو یہ منصوب ہونا چاہیے. تو منصوب کی علامت ہے کہ آخر پہ فتحہ ہو. تو آپ دیکھیں گے ابھی اس پر فتحہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اب کے بعد یا ہے، یا متکلم. تو آپ ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی کسی اسم کے بعد یا متکلم ہو، یا ہو، تو یہ یا کیا کرتا ہے؟ یا اپنے سے پہلے والے حرف پر کسرہ دیتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ میرے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، جو مجھ سے پہلے حرف ہو. تو وہ پہلے والے حرف پر کسرہ دیتا ہے اور وہ کسرہ یا کے موافق ہوتا ہے. ابھی ٹھیک ہے، با پر کسرہ ہے. اب جو با ہے اب یہ مفعول بھی ہے اور اس پر یا نے اپنا کام کر دیا، یا متکلم نے یا کی کسرہ جو ہے اس پر لگ گئی پہلے ہی. تو ایک حرف پر ایک ساتھ ایک سے زیادہ حرکت نہیں لگ سکتی. ٹھیک ہے، تو اس پر کسرہ ہے یا کی وجہ سے. ابھی با پر کسرہ ہے، امی میم پر کسرہ ہے، زمیلی لام پر کسرہ ہے یا کی وجہ سے، اخی خا پر کسرہ ہے یا کی وجہ سے، اختی تا پر کسرہ ہے یا کی وجہ سے. تو جب یہ یا نے اپنے سے پہلے والے حرف پر کسرہ پہلے ہی دے دی تو جو مفعول بھی کی فتحہ ہے، زبر ہے منصوب، وہ اس پر چھپی ہوئی ہے. تو اس کے اعراب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں کہیں گے کہ ابھی اب جو ہے اس میں یہ مفعول بھی منصوب ہے اور منصوب کی علامت ہے اس میں فتحۃ مقدرۃ. فتحہ ہے جو مقدر ہے، یعنی جو ایسٹیمیٹ کی گئی ہے، اندازہ لگایا گیا ہے کہ وہی ہے، وہ اس پر ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہے. وہ ظاہر کیوں نہیں ہوئی؟ منع من ظہورہ، تو اس کو ظاہر ہونے سے کس چیز نے روکا؟ اس کو ظاہر ہونے سے اسی چیز نے روکا کہ اس کے بعد یا ہے اور یا نے اپنی حرکت کسرہ جو ہے اس پر پہلے ہی ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کے متعلق جو آپ یاد رکھیں گے. اس کے بعد الدرس الثانی عشر، الدرس الثانی عشر 12th لیسن. تو 12th لیسن میں
بھی آپ جو ہے مراجع کریں گے انہی ضمائر کا، جو ضمائر ہم نے پڑھی ہے ان ضمائر کا مراجع ہے اس میں 12th لیسن میں. تو کہتے ہیں سعاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بنت یعنی لڑکی کہتی ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتی ہیں کیف حالک یا بنت، کیف حالک یا بنت، آپ کا حال کیسا ہے اے بیٹی، اے لڑکی. وہ جواب دیتی ہے انا بخیر. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر ضمائر استعمال ہوئے ہیں کیف حالک، تو کی جو ہے ضمیر ہے جو مخاطب مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو سامنے ایک عورت ہو اس کے لیے کاف پر کسرہ دیں گے کی، کیف حالک. اگر مرد ہو اس کو کہیں گے کیف حالک. ٹھیک ہے. تو بنت جواب دیتی ہے انا، تو انا بھی ضمیر ہے متکلم کے لیے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں جو ہے انا استعمال کریں گے. انا میں بخیر خیریت سے ہوں، الحمدللہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. من این انت آپ کہاں سے ہو، من این کہاں سے ہو، انت آپ اگر مذکر ہو اس کے لیے استعمال ہوگا انت، مؤنث کے لیے انت. تو وہ جواب دیتی ہے انا من الریاض میں ریاض سے ہوں. مسمکی آپ کا نام کیا ہے، اسمی آمنہ میرا نام آمنہ ہے. این ابوکی آپ کا باپ کہاں ہے، ابو کی آپ کا باپ کہاں ہے، این ابو کی آپ کا باپ کہاں ہے. ابھی میرا باپ ہونا یہاں ہے فی المدینۃ المنورہ مدینہ منورہ میں. ہوا موجہ ہوا موجہ فی المدرسۃ الثانویہ. ٹھیک ہے. وہ مدرسہ الثانویہ میں وہ مراقب ہے، یعنی وہ جو ہے وہ مراقب ہے، اس کو اس کی ٹرانسفر جو ہے مدرسہ ثانویہ کی طرف کی گئی ہے، وہ وہاں پر جو ہے حالاتوں کو دیکھتا ہے، انسپیکشن کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ موجہ فی المدرسۃ الثانویہ، وہ سیکنڈری اسکول میں جو ہے انسپیکٹر ہے، وہاں پر جو ہے وہ مراقبت اور نگرانی کرتا ہے، مراقبت اور نگرانی کرتا ہے. وَأَيْنَ أُمُّكِ آپ کی ماں کہاں ہے اور آپ کی ماں کہاں ہے. ہی ایضا ہونا وہ بھی یہاں ہے. ہی طبیبۃ وہ ڈاکٹرنی ہے، فی مستشفی الولادۃ مستشفی الولادہ کہتے ہیں میٹرنٹی ہاسپٹل کو، زچگی ہسپتال، وہ میٹرنٹی ہاسپٹل میں ڈاکٹرنی ہے. ومن هذه الفتاة اور یہ نوجوان لڑکی کون ہے، التی جو معک آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اہی اخت کی کیا وہ آپ کی بہن ہے، لا نہیں. ہی بنت عمی وہ میرے چاچا کی بہن بیٹی ہے. ہی وہ بنت بیٹی عمی میرے چاچا کی، وہ میرے چاچا کی بیٹی ہے. اب وہ لڑکی ہے اس لیے کہا مسمہا اس کا نام کیا ہے، اسمہا فاطمہ تو اس کا نام فاطمہ ہے. اہی زمیلتو کی کیا وہ آپ کی کلاس میٹ ہے، لا نہیں. انا فی المدرسۃ المتوسطۃ میں مڈل سکول میں ہوں، وہی اور وہ فی المدرسۃ الثانویہ سیکنڈری سکول میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے الکی اختن کیا آپ کی کوئی بہن ہے، لا نہیں. ما لی اختن میری کوئی بہن نہیں ہے، ماں نہیں ہے، لی میری، اختن کوئی بہن. الکی اخن کیا آپ کا کوئی بھائی ہے، نعم ہاں. لی اخن کبیر میرا بڑا بھائی ہے، میرا بڑا بھائی ہے. وہ طالب بالجامعۃ اور وہ طالب علم ہے یونیورسٹی میں. ومن هذا الطفل اور یہ بچہ کون ہے، الذی معک جو آپ کے ساتھ ہے. تو جواب دیتی ہے ہوا ابن اخی، ہوا وہ، ابن اخی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. ہوا ابن اخی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. اب وہ بیٹا ہے تو کہتی ہے مسمہ اس کا نام کیا ہے، اسمہ سعد اس کا نام سعد ہے. امک فی البیت الان کیا آپ کی ماں اس وقت گھر میں ہے، لا نہیں. ذهبت وہ گئی الی المستشفى ہاسپٹل. تو ذهب فعل ماضی ہے، الفعل ہے اور فعل ماضی ہے. وہ ایک مرد گیا اور عورت کے لیے آتا ہے ذهبت. تو یہ تا جو ہے اس پہ یہ تا التعنیف ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. ذهب وہ ایک مرد گیا، ذهبت وہ ایک عورت گئی. ذهبت وہ گئی کون، اس کی ماں، الی المستشفى ہاسپٹل تک. تمرین نمبر 1 کہتا ہے اقرأ وکتب پڑھو اور لکھو. کیف حالک یا ابی اے میرے باپ آپ کا حال کیسا ہے. کیف حالک یا امی اے میری ماں آپ کا حال کیسا ہے. تو یہاں پر آپ کہیں گے کیف حالک کاف پر زبر، تو یہاں پر کہیں گے کیف حالکی.
कैफ हालु की काफ पर कसरा, क्योंकि आगे जिसके साथ बात हो रही है वो है, वो माँ है। आइना इब्नु की या ज़ैनब, ज़ैनब को कह रही है इसलिए इब्नु की, ठीक है। आपका बेटा कहाँ है ज़ैनब? वो कहते हैं ज़हबा इलल मस्जिद, वो मस्जिद गया। आइना बिन्तु की या आमिना तु, ए आमिना आपकी बेटी कहाँ है? तो जवाब देती है ज़हबत इलल मदरसती, वो स्कूल गई। ज़हबत इलल मदरसती, वो स्कूल गई। लिमन हादिहि साअतुल जमीलतु, ये खूबसूरत घड़ी किसकी है? अहिय लकी या फातिमतु, क्या वो आपकी है ए फातिमा? नाम, हाँ, हिय ली, वो मेरी है। अहादा कलमुका या मुहम्मदु, ए मुहम्मद क्या ये आपका कलम है? ला, नहीं, हादा कलमुका अंत, ये आपका कलम है। तिलका सय्यारतुल जमीलतु, वो खूबसूरत गाड़ी, अल्लती जो, खरजत निकली, अल आना अभी, मिन अल मदरसती स्कूल से, लिल मुदीर मुदीर की है। अंत मुहंदिसुन, क्या आप इंजीनियर हो या अखी, ए मेरे भाई? ला, नहीं, अना तबीबुन, मैं डॉक्टर हूँ। अंत तबीबतुन, क्या आप डॉक्टरनी हो या उख्ती, ए मेरी बहन? ला, नहीं, अना मुदर्रिसतुन, मैं मुदर्रिसा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी तमारीन अगले दर्स में पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम।